أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مصافحين ولا متخذي أخدان. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله العظيم. یہ تھی سورہ مائدہ کی پہلی 5 آیات، پہلا رکوع. اور آج سورہ مائدہ ہم نے شروع کی. اللہ کے فضل کرم سے سورہ نساء کل ہم نے کمپلیٹ کی. اور بہت سارے احکامات اس میں آئے، بہت ساری چیزوں کو ہم نے ڈسکس کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عقائد کا ذکر تھا. اور کلالہ کا ذکر تھا کل. جو کلالہ کی مختصر سی تعریف بیان کی گئی، اس شخص کو کہتے ہیں جس کے انتقال کے وقت نہ اس کا باپ یا دادا زندہ ہو، نہ کوئی بیٹا یا پوتا. کلالہ کا بھی ذکر ہوا. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو کفریات انہوں نے عیسائیوں نے یا غیر کیے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں بھی ذکر ہوا، اس سے پہلے بھی ذکر ہوا. ساری دنیا کو دعوت دی گئی، قرآن پاک کی طرف آنے کی، دین کی طرف آنے کی دعوت دی گئی. کچھ سوالات بھی ممبرز کے آئے، کچھ رائے بھی آئیں، کچھ
درس کو آسان ہی فہم رہنے دیا جائے، اور اس کو ہم کوشش کرتے ہیں آسان ہی ہو، ہم کیونکہ مدرس بھی نہیں ہیں نہ کوئی عالم ہے، سمپل سے ترجمے والے ہیں، لیکن جو کچھ الف با پڑھی ہوتی ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں یار چلو جو طالب علم ہیں شامل ہونے والے، وہ کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت ٹک ٹک وہ گرامر کو بھی سمجھ لیں، تھوڑا تھوڑا مطلب موٹا موٹا کوئی چیزیں ہو نا، لیکن وہ باتیں یہ کہہ رہے ہیں اوپر سے گزرتی ہیں، تو اوپر سے نہ گزرے نیچے سے گزاریں، یعنی دل کی طرف سے گزاریں، دماغ سے کانوں سے سنیں، کوشش کر لیں، ٹھیک ہے، اس سے جذبہ پیدا ہوگا، شوق پیدا ہوگا۔ میں نے کوشش کی ہوئی علم النحو وغیرہ کتابیں بھی ساتھ شروع کی ہیں نا، اس لیے اس سے آپ کو آسانی ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ آج سورہ مائدہ کا تعارف دیکھیں، جس کا ایک رکوع تلاوت کیا گیا ہے۔ یہ صورت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بالکل آخری دور میں نازل ہوئی ہے۔ علامہ ابو حیان رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے کچھ حصے صلح حدیبیہ، کچھ فتح مکہ اور کچھ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئے تھے۔ اس زمانے میں اسلام کی دعوت جزیرہ عرب کے طول و عرض میں اچھی طرح پھیل چکی تھی۔ دشمنان اسلام بڑی حد تک شکست کھا چکے تھے، اور مدینہ منورہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کی ہوئی اسلامی ریاست مستحکم ہو چکی تھی۔ لہذا اس صورت میں مسلمانوں کے سماجی، سیاسی، معاشی مسائل سے متعلق بہت سی ہدایات دی گئیں۔ سورت کا آغاز اس بنیادی حکم سے ہوا ہے کہ مسلمانوں کو اپنے عہد و پیمان پورے کرنے چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے جی؟ عہد و پیمان، یعنی اوفو بالعقود کی طرف اشارہ ہے۔ اوفو بالعقود کا مطلب کیا ہے؟ عہد و پیمان پورے کرو۔ اس بنیادی حکم میں اجمالی طور پر شریعت کے تمام احکام آ گئے ہیں، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق سے متعلق ہوں یا کس کے؟ بندوں کے حقوق سے متعلق ہوں۔ اس ضمن میں یہ اصول بڑی تاکید کے ساتھ سمجھایا گیا کہ دشمنوں کے ساتھ بھی ہر معاملہ میں انصاف کے ساتھ ہونا چاہیے۔ پچھلے رکوع میں، پچھلے درس میں آپ نے ایک واقعہ ذہن میں بیٹھا ہوگا نا، یہودی کی جان بچانے کے لیے آیتیں آئیں، سمجھ آ رہی؟ بے گناہ اللہ تعالیٰ تو نہیں کسی کو پسند کرتے نا، سزا ہو میں اڑائی ہو، اس طرح ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں پہ، کشمیر میں ہر طرف جرم ہو رہا ہے، اور فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، یہ کیا اللہ تعالیٰ پھر برداشت کر رہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ ایک مہلت دے رہا ہے نا، سمجھ آ رہی؟ وہ جیسے کہتے ہیں لاٹھی بے آواز ہے، تو ان پہ بھی حملہ ہوا کہ نہیں؟ دنیا میں بھی ان کو شکست ہوگی، ہو رہی ہے، اور میں ہوتی رہے گی، عبرت کا نشان بنیں گے بندوں سے، بندوں کے حقوق سے متعلق ہو۔ اس زمانے میں یہ اصول بڑی تاکید کے ساتھ سمجھایا گیا کہ دشمنوں کے ساتھ بھی ہر معاملہ میں انصاف کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ خود دشمنان اسلام کو اب اسلام کی پیش قدمی روکنے سے مایوسی ہو چکی ہے، اور اللہ نے اپنا دین مکمل فرما دیا، الیوم اکملت لکم دینکم۔ اسی صورت میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کس قسم کی غذائیں حلال ہیں اور کس قسم کی حرام۔ اسی سلسلے میں شکار کے احکام بھی وضاحت کے ساتھ بیان ہوئے ہیں۔ اہل کتاب کے ذبیح اور ان کی عورتوں سے کے نکاح کا بیان آیا ہے۔ چوری اور ڈاکے کے شرعی سزائیں مقرر فرمائی گئی ہیں۔ کسی انسان کو ناحق قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، اس کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل، قاف سے قابیل اور قاف سے قاتل، یاد رکھنا یہ بڑی آسان مکس ہو جاتے ہیں، کا واقعہ ذکر کیا گیا تھا۔ شراب اور جوئے کو صریح الفاظ میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ وضو اور تیمم کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ یہودیوں اور عیسائیوں نے کس طرح اللہ تعالیٰ سے کی ہوئے عہد کو توڑا، اس کی تفصیل بیان فرمائی گئی ہے۔ مائدہ کیا ہوتا ہے جی؟ سورت کا نام کیا ہے؟ سورت المائدہ۔ عربی میں دسترخوان کو کہتے ہیں، دسترخوان پوئے کے نہ پوئے۔ اس صورت کی آیت نمبر 114 میں یہ واقعہ بیان ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کے متبعین یعنی حواریین جو تھے نا، انہیں یہ دعا کرنے کی فرمائش کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسمانی غذاؤں کے ساتھ ایک دسترخوان نازل فرمائے۔ اس واقعے کی مناسبت سے اس صورت کا نام مائدہ یعنی دسترخوان رکھا گیا ہے۔ یہ خلاصہ تھا۔ اب ترجمہ دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود۔ یہ مدنی صورت ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ مدنی صورت ہے۔ یہ صورت کیا ہے جی؟ ہم ہر گروپ میں آواز لگاتے رہیں گے۔ یہ مدنی صورت ہے، اور اس میں 120 آیات اور 16 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔
یا ایہا آمنو، تو یا ایہا آمنو آتا ہے تو کیا مطلب ہوتا ہے جی؟ ایمان والوں کو احکامات دیے جا رہے ہیں، بیان ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جی؟ سارے، اب بظاہر لفظوں سے لگ رہا ہے کہ مومن مردوں سے مراد ہے، بلکہ نہیں، سارے مراد ہیں، کیا مطلب؟ عورتیں سب شامل ہیں جو جن پہ احکام فرض ہیں، عاقل بالغ ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو معاہدوں کو پورا کرو، وعدوں کو کیا کرو؟ معاہدوں کو پورا کرو۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے وہ چوپائے حلال کر دیے گئے ہیں۔ چوپائے کون کون سمجھتا ہے؟ چوپائے چار پاؤں والے، چوپائے چار پائے یعنی چوپائے بھی اور چار پائے بھی، چار پاؤں والے، اس میں گدھا بھی شامل ہوتا ہے نا، اس مطلب وہ بتائے جا رہے ہیں جو کیا ہیں؟ حلال ہیں۔ احلت لکم، احلت حلال کر کیے گئے تمہارے لیے، وہ چوپائے حلال کر دیے گئے ہیں، بہیمت الانعامی جو مویشیوں میں داخل ہیں۔ کس میں؟ مویشیوں میں داخل ہیں۔ الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم، یا ان کے مشابہ ہوں، سوائے ان کے جن کے بارے میں تمہیں پڑھ کر سنایا جائے گا۔ پہلے ترجمہ کرتے ہیں اس پوری آیت کا، پھر تفصیل دیکھتے ہیں۔ الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ ان اللہ یحکم ما یرید، بشرطے کہ جب تم احرام کی حالت میں ہو، ٹھیک ہے جی؟ وانتم حرم کا مطلب کیا ہے؟ احرام کی حالت میں، احرام کی حالت سے کیا مطلب ہے بھائی؟ ابو گئے تھے نا عمرہ پہ، عمرہ میں جب جب سفید کپڑے پہنتا ہے حرام ہوتا ہے وہ، سمجھ گیا نا؟ تو اس میں پابندی ہوتی ہے، پھر کیا ہوتی ہے؟ جیسے اعتکاف میں بیٹھ جاؤ تو کیا ہوتی ہیں؟ پابندیاں ہوتی ہیں۔ کیا ہوتی ہیں؟ پابندیاں ہوتی ہیں۔ اسی طرح احرام کی پابندیاں ہیں بڑیاں، سمجھ آئی؟ جہاز میں بیٹھ کر ہی پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں، یعنی جہاز میں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ جو جگہ ہوتی ہے جیسے کہ احرام باندھنا ہوتا ہے، جہاز تو گزر جاتا ہے، اس لیے پاکستانیوں کا جہاز اسلام آباد سے جدہ جانا ہوتا ہے تو وہ ان کو مجبوراً اسلام آباد سے ہی کیا کرنا پڑتا ہے؟ احرام باندھنا پڑتا ہے۔ بڑا مسئلہ ہوتا ہے یہ، تو کیا ہوتا ہے؟ احرام باندھ کے بیٹھے رہو اتھے جہازے تے، تو بڑا مسئلہ ہونا ہے نا۔ اس لیے کچھ پیسے زیادہ لگا کے کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں نا کہ ڈائریکٹ مدینہ کی فلائٹ بھی لیتے ہیں، کچھ بڑے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، وہ پھر وہ ادھر سے نارمل کپڑوں میں جاتے ہیں، مدینہ شریف جاتے ہیں، وہاں سے پھر مدینہ کے جو وقت گزار کے پھر وہاں سے احرام باندھ کے، اتھے بھی بہت مسئلہ ہے، اتھو بس تے بیو، احرام تے پا کے بس پہ بیٹھو، مدینہ سے جدہ سفر اتنا نکا نہیں ہے، بلکہ مدینہ سے نہیں پہنتے، مدینہ سے نہیں پہنتے، وہاں سے مکہ کے قریب ایک جگہ ہے، جرا جگہ ہے اس کو یلم یلم کہتے ہیں ویسے تو آج کل اس وہاں اسپیشل جگہ بنی ہوئی ہے، یعنی بس رکتی ہے وہاں پہ، اور عورتیں بھی بغام ہوتی ہیں، انہوں نے تو شروع میں ہی وہ لباس ان کا کوئی پابندی نہیں ہوتی ہے، یعنی جس طرح کے اور مردوں کی ہوتی ہے نا، ان کا تو وہاں سے ہی وہ احرام وہی ہوتا ہے بس، انہوں نے وہاں نفل پڑھ کے نیت کرنی ہوتی ہے، وہاں پہ اسپیشل جگہ بنی ہے، وہاں پہ جا کے ناشا آ کے بندہ احرام پہن لیتا ہے۔ وہ جگہ بھی تھوڑی جو نا اونچائی نہیں بڑی بڑھاؤ، بہترین بڑھاؤ، تھوڑا رش زیادہ ہوتا ہے، غیر دوسرے ملکوں سے بھی لوگ آئے ہوتے ہیں، تو ایسی ترتیب ہے۔ تو یہ تفصیلات تو ادھر الگ ہے نا، لیکن یہاں پہ کیا بیان ہو رہا ہے؟ وَأَنْتُمْ حُرُمْ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ، اور اس وقت شکار کو حلال نہ سمجھو، یعنی شکار نہیں کر سکتے وہاں پہ احرام کی حالت میں، پھر بندہ خوشبو نہیں لگا سکتا، صابن والا جو خوشبودار صابن نہیں استعمال کر سکتا، بالوں کو نہیں کاٹ سکتا پہلے، ٹھیک ہے جی؟ جب وہ آخر میں کرنے ہوتے ہیں نا، گنجا شنجا کرانا ہوتا ہے، اس سے پہلے پہلے بالوں کو، میاں بیوی ہیں تو میاں بیوی الگ رہیں گے، جو ترتیب ہے ان کی، تو بہت ساری پابندیاں ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ ناخن کاٹنا شاٹنا جس طرح قربانی، تو ان اللہ یحکم ما یرید، اور اللہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے اس کا حکم دیتا ہے۔ چوپایا تو ہر اس جانور کو کہتے ہیں، اب دیکھیں یہ اس کا بہیمت الانعام، آپ نے موٹا موٹا لفظ یاد رکھنا، بہیمت الانعام کیا ہوتا ہے جی؟ چوپایا تو ہر اس جانور یعنی کو کہتے ہیں جو چار ہاتھ پاؤں پر چلتا ہے، چار ہاتھ پاؤں پر چلتا ہے، یعنی چار ٹانگیں،
لیکن ان میں سے صرف وہ جانور حلال ہیں جو مویشیوں میں شمار ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، کس میں شمار ہوتے ہیں؟ مویشی سمجھنے ہو بزرگوں؟ مویشی، بکریاں، گائے، مویشی مویشیوں میں شمار ہوتے ہیں، یعنی گائے، اونٹ اور بھیڑ بکری، یا پھر ان مویشیوں کے مشابہ ہوں جیسے ہرن، نیل گائے وغیرہ۔ اور بھینس بھی شامل نے واتے اس سے شروع ہوئے ہیں، بھینس والی قربانی جائز ہے نہیں جائز ہے؟ کیوں بھائی، کیوں نہیں جائز ہے؟ ساری زندگی کھانے رہے ہو تو قربانی جائز نہیں ہے؟ بہرحال دوسرے نمبر پہ تفصیل دیکھیں جی، یہ کس کی تفصیل بیان ہو رہی ہے؟ سوائے ان کے جن کے بارے میں تمہیں پڑھ کر سنایا جائے گا۔ یار وہ کر کے تو یار اف، ان حرام چیزوں کی طرف اشارہ ہے جن کا ذکر آگے آیت نمبر 3 میں آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، پڑھ کر سنایا جائے گا، سمجھ آ رہی ما یتلا علیکم، سمجھ آ رہی بات نا؟ آگے باقاعدہ طور پہ بتایا جائے گا یہ کیا ہے جی، یہ والے جانور جو ہیں کیا ہیں، حرام چیزوں کی طرف اشارہ جن کا ذکر آگے آئے گا۔ آگے دیکھیں جی، 3 نمبر میں دیکھیں، بشرطے کہ جب تم احرام کی حالت میں ہو اس وقت شکار کو حلال نہ سمجھو۔ شکار ویسے تو حلال ہے نا، چڑی مار، کھڑکار، گولی سے مار، چھری مار، جس طرح مار، حمزہ، شکار تو حلال ہے نا، بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ کتے کو بھی آپ نے پھینکا ہے، پھینکا تو نہیں ہوتا نا، دوڑانا ہوتا ہے، ٹریننگ یافتہ کتا ہوتا ہے، اس کو بھی بسم اللہ اللہ اکبر کر کے چھوڑنا ہوتا ہے کتے کو، سمجھ آئی نا گل؟ بات سمجھ رہے ہو؟ شکار ایویں نہیں حلال ہوئے نا، اس پہ بھی پڑھنا پڑتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر۔ یا آپ نے اس کو بھیجا، جا بھائی پکڑ کے لیا، ٹریننگ ہوتی نا کتوں کی، عقاب کی، فلاں فلاں کی، وہ جانور ابھی زندہ ہے، اس وقت آپ بسم اللہ اللہ اکبر کے شریف ہے اس پہ۔ ٹھیک ہے جی، سب سے پہلے کیا ہے، شکار کو بھیجتے وقت بھی اس کو ٹریننگ یافتہ ہو، عام نہیں ہے، اناڑی ہوگا تو پھر اس کا شکار نہیں ہوگا، آدھا مار چھوڑے، آدھا آپا کھا گئے آدھے اور غداری کرے، تو شکار بھی کوئی مطلب معمولی بات نہیں ہے۔ حلال ہیں لیکن احرام کی حالت میں کیا ہے، حرام، اتنے حرام شکار کرنے میں نا، یا عمرہ کرنے میں نا، یا عمرے کرنے میں نا، یا کام ٹونڈنے میں نا لوگ؟ جی ماما، ماما جی سوچو، تو اتنے شکار نہیں کرنا، ٹھیک ہے جی، وانتم حرم، کیا کہہ رہے ہیں جی، یعنی مویشیوں کے ان حرام کدھر گیا جی، یعنی مویشیوں کے مشابہ جانور مثلاً ہرن وغیرہ اگرچہ حلال ہیں اور ان کا شکار بھی حلال ہے، لیکن جب حج یا عمرے کے لیے کسی نے احرام باندھ لیا ہو تو ان جانوروں کا شکار حرام ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی نے؟ کلیئر ہوگی گل؟ جس طرح روزہ ہوتا ہے، کھانا پینا حلال ہے نا، روزے میں آرام ہو جاتا ہے قسم کا، یعنی کھانا نہیں ہے آپ نے، آرام تو نہیں ہوتا لیکن اپنے اوپر آرام کر لیتا بندہ، نہیں کھاتا، پابندی ہوتی ہے نا ایک۔ یہ اس کی ترتیب ہو گئی۔ چوتھے نمبر پہ دیکھیں گی فائدہ لکھا ہوا ہے انہوں نے، اللہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے اس کا حکم دیتا ہے، ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ تعالی حکم دیتا ہے ما وہ جو کہ یرید چاہتا ہے، ارادہ کرتا ہے، یعنی اس کے اندر آپ دیکھیں ان اللہ، ان کا مطلب آپ کو پتا ہے، بے شک اللہ اللہ ہے، یحکم حکم دیتا ہے، ماں آپ موصولہ، اب میں تھوڑی بہت موصولہ شولہ بولوں گا پھر میں میرے کہیں گے یار یہ کیا ہے، اتنا تو پتہ ہو نا بھائی، بار بار جو بات میں کہہ رہا ہوں تکرار کر رہا ہوں، 20، ہاں دیکھو، تو اس سے موٹی موٹی بات تو بندے کو پتہ لگتی ہے نا، اس میں باریکی میں اتنی جا رہا نا، موصول صلہ بول دیا تو کون سی کو قیامت آ گئی، اتنا پھر آپ اس کی تفصیل پوچھیں گے، پھر میں اس کے لیے الگ سے، مجھے ممبر نے کہا آپ لیکچر لیکچر تو نہیں کریں، تھوڑا سیشن کریں، تو میں نے کیا ہے، لیکن وہی بات ہے، کوئی ہم وہ جو ہے تیار ہیں، کوئی آتا ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، درس سنائیں کسے، کوئی سنتا ہی نہیں، نواں شعر ایجاد ہو گیا، سنتے ہیں ماشاءاللہ، جس چیز کا اللہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے اس کا حکم دیتا ہے۔ اب یہ بات سمجھ، ان اللہ یحکم ما یرید، اردو عربی مشترک الفاظ بھی اشارہ کر رہا ہوں، گرامر بھی موٹی موٹی تھوڑی سی آ گئی، اتنا لمبا چوڑا نہیں ہے۔ اس کا ترجمہ مفہوم یعنی خلاصہ کیا ہے، کیا مطلب، اللہ تعالیٰ فرما اس جملے نے ان تمام سوالات اور اعتراضات کی جڑ کاٹ دی ہے جو لوگ محض اپنی محدود عقل کے سارے شرعی احکام پر عائد کرتے ہیں، مثلا یہ سوال کہ جانور بھی تو آخر جان رکھتے ہیں،
ہندو شندو سمجھ آئی گا، ان کو ذبح کر کے کھانا کیوں جائز کیا گیا؟ جبکہ یہ ایک جاندار کو تکلیف پہنچانا، یا مثلا یہ سوال کہ فلاں جانور کو کیوں حلال کیا گیا اور فلاں جانور کو کیوں حرام قرار دیا گیا ہے؟ آیت کے اس حصے نے اس کا مختصر اور جامع جواب یہ دے دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا خالق ہے، وہی اپنی حکمت سے جس بات کا ارادہ فرماتا ہے اس کا حکم دے دیتا ہے۔ اس کا ہر حکم یقیناً حکمت پر مبنی ہے، لیکن ضروری نہیں کہ اس کے ہر حکم کی حکمت بندوں کو ہی سمجھ میں بھی آئے، لہذا بندوں کا کام یہ ہے کہ اس کے ہر حکم کو چوں چرا کے بغیر کیا کریں؟ تسلیم کر کے اس پر عمل کریں۔ عقل تو یہ کہتی ہے کہ جانور بڑے ذبح ہو رہے ہیں، قربانی ہوئی، گائے بکریاں ذبح اتنے لاکھوں میں ذبح ہو رہے ہیں، پوری دنیا میں ذبح ہو رہے ہیں، ہوئے ہیں، اور ان کو چاہیے کم ہونا چاہیے۔ عقل تو یہ کہتی ہے نا بکریاں کم ہو جائیں اور کیا ہو جائے، وہ تسی اگے آ رہو ماں ادھر ہونا پینا مت، جو بندے پاس ہونا ان کی طرف توجہ کر کے جو بات کی جائے نا وہ فائدہ مند زیادہ ہوتی ہے۔ سمجھ، واٹس ایپ والے تو برکت کے لیے ہیں، ان کو بھی بہت مصروف ہیں، اس باوجود ماشاءاللہ آتے ہیں، آپ زیادہ فائدہ اٹھائیں گے۔ کچھ انداز بھی ہوتا ہے بندے کا دیکھنے کا، انداز سے بھی بات سمجھ آ جاتی ہے، کبھی کبھی ذہن میں فٹ ہو جاتی ہے۔ تو کیا بات ہو رہی ہے؟ اور اس حساب سے پیدا بھی کم ہوتے ہیں یہ، ہمارے مولوی صاحب مسکین صاحب اکثر یہ بات سناتے ہیں اس عید کے موقع پہ کہ جانوروں میں زیادہ سے زیادہ بکریوں کے بچے، آپ بتائیں بھائی کبھی آپ کے گاؤں میں بکریوں کے بچے زیادہ سے زیادہ کتنے ہوں گے؟ ہنسنے کی بات تو نہیں ہے نا؟ بتائیں کبھی۔ ہمارے گھر میں مطلب چار یا پانچ، پانچ کا مجھے یاد نہیں ہے، تین چار تو مجھے یاد ہے، اب جب ہم رکھی ہوتی تھی نا اس میں بھی، لیکن یہ ہوتا ہے کہ دو یا تین، اگر چار ہوئے نا چوتھا تھوڑا سا اکثر وہ کمزور ہوتا ہے، بچنے کے چانس کم ہوتے ہیں، تین تھوڑے تکڑے ہوتے ہیں، اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ بکری کا دودھ بھی پینا انہوں نے، پھر اتنا سب کو پورا ہونا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ یعنی بکریوں کے یا گایوں کے، جو گائے وغیرہ کا تو میرا خیال ہے ایک آدھ ہوتا ہوگا، ایک دو، ایک ہی ہوتا ہے، یعنی یہ سائنس مائنس یہ ساری چیزیں، مقصد بات کرنے کا کیا ہے، اس کے مقابلے میں جو کتے وغیرہ ہیں جو حلال نہیں ہیں ان کے بچے آٹھ آٹھ دس دس، یعنی یہ وہ ہمارے مولوی صاحب مثال دیتے ہیں بات سمجھانے کے لیے ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہوں گے کہ بھائی یہ تو اتنے زیادہ ختم ہو جائیں گے، تو کیا سال بعد یا پورا سال جانور جو حلال ہیں، بکریاں ہیں، جانور گائے، وہ ختم ہو جاتے ہیں؟ اس سے زیادہ یہ کیا ہوتی ہے؟ برکت، یہ ہوتی ہے برکت۔ اور ہمیں یہ کتے متے تھوڑے ہی نظر آ رہے ہوتے ہیں، ویسے تو لکڑ بکڑ بھوسا رہے ہیں لیکن تھوڑے نظر آ رہے ہو، جس طرح جس ترتیب سے وہ پیدا ہو رہے ہوتے ہیں تو ہمیں تو ہر گلی کے اندر پچاس پچاس سو سو کتے نظر آنا چاہیے، لیکن وہ حلال نہیں ہے، اس لیے وہ اسی طرح ہی آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں، کوئی پکڑ کے لے جاتا ہے، کوئی کیا کیا، اور بات سمجھ گئے، وہ برکت اور بے برکتی، حلال اور حرام جانور کی بات ہو رہی ہے نا، یہ ترتیب سمجھ آ گئی؟ ہاں، یہ پہلی آیت ہوئی۔ دوسری آیت دیکھ، یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے ایمان والو نہ اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی کرو، لا تحلوا شعائر اللہ، اب اتنے کوئی آسی نا محرم نہ دیوانہ، وہ اتنے فٹ کر دے سی اپنا کھاتا، لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو۔ نشانیوں سے کیا ہے؟ شعار اللہ، اذان بھی شامل ہے، نماز بھی شامل ہے، حج زکوٰۃ بھی شامل ہے، یہ سارے، روزہ وغیرہ۔ ولا الشہر الحرام ولا الہدیہ، پہلے نمبر پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ بے حرمتی نہ کرو اللہ کی نشانیوں کی، دوسرے نمبر پہ نہ حرمت والے مہینے کی، ولا الہدیہ، اور نہ ان جانوروں کی جو قربانی کے لیے حرم لیے جائے، ولا الہدیہ، ہدیہ کس کو کہتے ہیں؟ قربانی والے جانور کو۔ کچھ لوگ پہلے زمانے میں کیونکہ اونٹوں پہ گھوڑوں پہ سفر ہوتا تھا تو قربانی کا بھی جانور ساتھ ہی ہوتا تھا، کیونکہ آج کل یہ پاسبل ہی نہیں ہے، بہت مشکل ہے، جہاز میں کون لے جانے دے گا، یا بس میں یا گاڑی میں، تو وہ لوکل والے تو کچھ ہو سکتا ہے کوئی چلاکی کر لیتے ہیں، وہ لوکل والے جو ادھر رہتے ہیں سعودیہ میں، لیکن بہت مشکل کام ہے، ادھر اسپیشل جگہ بنی ہوئی ہے، ادھر ہی خرید کے ادھر ہی پیسے جمع کرانے پڑتے ہیں، بلکہ حج والے پیکج میں ہی شامل ہوتا ہے قربانی، ایسا ہی ہے نا؟ جو حج پہ جاتے ہیں جس جس ملکوں سے، یعنی یہ بھی بڑی 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 کرا کما رہے ہیں نا، پھر وہ لگا بھی رہے ہیں، سمجھ آئی گا؟
हाँ, एक पास ना व्यह करो, सारे पास व्यह करो। हदिया समझ आ गई भाई। अब हदिया का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा, फिर वो तोहफा हदिया ना समझ लेना, हदी, ये वाला लफ्ज़। वलल हदी, कुर्बानी का जानवर। मोटा मोटा समझ, वलल कलाइद। अब कलाइद क्या है? ना इन पट्टों की जो उनके गले में पड़े हों उनके। देखो सुभान अल्लाह, क्या बात हो रही है। उन पट्टों की भी गुस्ताखी ना करो। क्या करो? इतने वे कितनी कुर्बानियां की, लोगों ने पट्टे फेंके हुए इस तरह। ये गलत नहीं है? पट्टों को संभाल के रखो, संभाल के रखो, बल्कि अपने पास रख सकते हो। या उसको सदका करना चाहिए, गरीब को दे देना चाहिए। फेंकना नहीं चाहिए। रस्सी दो, झोल वगैरह जो भी है वो भी कीमती है, वो भी तोली जाएगी। खुर जब तोले जाएंगे, उसके जो पाँव के नीचे खुर होते हैं जानवर के, तोले जाएंगे, उसका अजर व सवाब होगा, वजन बढ़ेगा, नेकियां मिलेंगी उसकी वजह से। और ये जो उसके साथ झोल मोल रस्सी है, उसको भी आप मामूली समझ रहे हो? क्या ख्याल है? उसकी तो अल्लाह ताला ने पट्टा, पट्टा समझ गए, पट्टा रस्सी ये सारी एक ही बात है, जो उनके गले में पड़े हुए हैं। क्या मतलब? उसकी भी बेहुरमती ना करो। उसको क्या करो? बेहुरमती ना करो। कलायद समझ गए हो? इसीलिए कलायद क्या होता है, तकलीद लफ्ज़ इसी से है, वो कलादा शलादा समझ गए हो? कलादा उर्दू में बोलते हैं, और कलायद जमा है। ठीक है जी। आगे, वला आमीन अल बैत अल हरामा। और ना उन लोगों की जो अल्लाह का फजल और उसकी रजामंदी हासिल करने की खातिर बैत हराम का इरादा करने जा रहे हैं, यबतगून फजलन मिन रब्बिहिम व रिज़वाना। ठीक है जी। व इज़ा, उन लोगों को भी, वो बड़े मोहतरम हैं, बड़े काबिल रश्क हैं, बड़े एहतराम के काबिल हैं वो लोग, जो हज उम्रा के सफ़र पे जा रहे हैं, उनसे दुआएं करवाएं आते वक्त जाते वक्त। क्या ख्याल है? ठीक है जी। व इज़ा हलल तुम फस्तादू। और जब तुम एहराम खोल दो तो शिकार कर सकते हो। अब देखो, साहबा कराम के ज़माने की बात हो रही है ना, अगर तो क्या होगा? अरे बाजी, समझ आ रही बात? बात समझ आ गई कि नहीं? एक दफ़ा करने चाहा करो ना। ठीक हो गया जी बात। वला आमीन अल बैत अल हरामा व इज़ा हलल्तुम फस्तादू। तो शिकार वगैरह करके गुजारा करते होंगे ना उस वक़्त, फौरन जो मामला पहला होता होगा, वो शिकार करके ही खाना पीना करते होंगे जानवरों, या उधर जो भी चीज़ें होती हैं शिकार। तो क्या हो रहा है जी बात? और जब तुम एहराम खोल दो, वहीदा हलल तुम का मतलब क्या है? अहला, वो क्या कर दो, एहराम खोल दो, जब हलाल हो जाओ, मतलब तर्जमा क्या है? हलाल हो जाओ। हलाल हो जाने का मतलब हर जगह वो छुरी ना ललाल वाली गाल नहीं होनी। इस हलाल होने से मतलब है एहराम से बाहर आ जाना। जब उम्रा बंदा करता है ना, उम्रे वाले को उम्रे के अहकाम पता होंगे, हज वालों के भी आखिर में जो काम होता होगा, बाल कटा देते हैं, गंजा करा देते हैं औरतें, थोड़ा सा सारे बालों में से थोड़ा सा पकड़ के ना, इस तरह थोड़े से चुटकी काट देती हैं, और औरतें फिर यानी उनका उम्र कंप्लीट हो जाता है। ये आखिरी काम होता है उम्रे वाले का। ठीक है जी। असी उथे गए हैं जनाब, अमीर साहब और लगे हैं ना अपने अपने कि तूने गंजे कीते ने, तो सही मतलब नहीं हो सके ना। 4-5 रियाल नहीं, कंजूसी ना करो, डायरेक्ट वन के 5 रियाल 10 रियाल नाल गंजा होवे ना। याद रखे, उम्र तक गया ना जिस दुई बार आता है ऐसे ही। दूसरी दफा ऐसे ही किया हमने ना, 5 रियाल दिए उसको। तो पहली दफा तो आप ही लगे रहे कि तूने, वो देर लागवे नहीं कि बंदे को लेकर मशीन होए। मशीन थी, लेकिन तजर्बा भी होना चाहिए ना घर में। अब हर महीने हर हफ्ते कर एक दूसरे का गंजा करेंगे तो तजर्बा होगा। वो मशीन भी खुडी जी आई। बहरहाल, समझ आई ने। इतनी भी कंजूसी ना करो ना, इंतजार करने रहो, बैठे रहो जनाब, रात 12 बज 18 बंदे हैं ना उस वेले। और समझ आई ने गल, फैमिली वाले भी। वैदा हलल तुम फस्तादू। अल्लाह अकबर। और जब तुम एहराम खोल दो तो शिकार कर सकते हो। फस्तादू का मतलब क्या है? शिकार। वला यजरिमन्नकुम शनानु कौमिन अन सद्दूकुम अनिल मस्जिदिल हरामि अन तअतदू।
اور کسی قوم کے ساتھ تمہاری یہ دشمنی کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا، تم اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ان پر زیادتی کرنے لگو۔ کیا کرو؟ کسی کے ساتھ دشمنی ہے تو دشمنی بھی کیا ہے جی؟ دشمنی کے بھی آداب ہوا کرتے ہیں، دشمنی کے بھی آداب ہوا کرتے ہیں، دشمنی میں حد سے زیادہ گزرنا نہیں ہوتا، دشمنی کے بھی کیا ہوتے ہیں؟ آداب ہوا کرتے ہیں۔ اس طرح ہمیں جہاد کا حکم ہے، عورتوں پہ زیادتی نہیں کرنی، عورتوں پر حملہ نہیں کرنا، بچوں بوڑھوں پر حملہ نہیں کرنا، دفاعی سسٹم کرنا، جو جنگ میں لڑ رہا ہے اس سے لڑائی کرنی۔ اسی لیے تم سے کسی کی دشمنی ہے تو اس کے بھی آگے آداب ہیں۔ تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا، تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ان پر کیا کرو؟ ظلم و زیادتی کرنے لگو۔ صلح حدیبیہ کے واقعے میں مکہ مکرمہ کے کافروں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کو حرم میں داخل ہونے اور عمرہ کرنے سے کیا کیا تھا؟ روکا تھا۔ مسلمانوں کو طبعی طور پر اس واقعے پر سخت و غم و غصہ تھا، اور یہ احتمال تھا کہ اس غم اور غصے کی وجہ سے کوئی مسلمان اپنے دشمن سے کوئی ایسی زیادتی کر بیٹھے جو شریعت کے خلاف ہو۔ اس آیت نے متنبع کر دیا کہ اسلام میں ہر چیز کی حدود مقرر ہیں، اور دشمن کے ساتھ بھی کوئی زیادتی کرنا کیا ہے؟ جائز نہیں ہوتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى۔ اور نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرو؟ تعاون کرو، ہیلپ کرو۔ کیا کرو؟ یعنی سبیلہ ہی لانے رہو ساری دنیا۔ قرآن کے معاملے میں، درس کے معاملے میں ہیلپ کرو، تعاون کرو۔ ولا تعاونوا على الاسم والعدوان، اور گناہ اور ظلم میں تعاون نہ کرو۔ ٹھیک ہے جی، ایک بندہ جا کے گناہ کر رہا ہے، کسی پہ ظلم کر رہا ہے، لڑائی کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، تو اسی بھی نال بن کے شروع ہو جاؤ، چل کٹوس، ایک یہ بندے ہیں، یہ ظلم و زیادتی ہے۔ کیا ہے؟ روکنے والے بنو، ظلم کو روکنے والے بنو، گناہ کو روکنے والے بنو۔ ایک جو ہے کوئی چیزیں دیکھ رہا ہے گناہ والی، آپ بھی جا کے بیٹھ کے تماشے دیکھنے لگو، فلمیں دیکھ رہے ہو، ڈرامے دیکھ رہے ہو، مل جل کے گروپ کی شکل میں، یہ کیا ہوتا ہے؟ تعاون علی الاسم ہو گیا۔ تو کیا سمجھ آ رہی بات؟ پیغام سمجھ آ گیا نا؟ تعاون تو کرنا ہے، لیکن نیکی اور تقوی میں اور برائی میں، ظلم زیادتی میں کیا کرنا ہے؟ تعاون نہیں کرنا ہے۔ اور واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے اگر تم زیادتی کرو گے، تقوی نہیں اختیار کرو گے، باز نہیں آؤ گے۔ ٹھیک ہے؟ اور گناہ اور تقوی سے ہٹ کر اسم عدوان کی طرف لگ جاؤ گے تو پھر اللہ تعالیٰ شدید العقاب ہیں، پھر اللہ عذاب دیں گے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم، پہلے کیا بتایا گیا تھا؟ حلال چیزوں کا، بات سمجھ گئی حمزہ؟ اب ذکر ہوئے گا جو حرام چیزیں۔ حرمت علیکم المیتۃ، تم پر مردار جانور، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور سور بھی لکھا ہوا ہے کا گوشت، کیا ہے؟ وما اہل لغیر اللہ بھی، اور وہ جانور حرام کر دیا گیا ہے جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو۔ یہ فلاں کے نام پر بسم اللہ کر کے، میں بسم اللہ نہیں پڑھتے اگر فلاں کے نام پر میں ذبح کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ والمنخنقۃ، اور جو گلا گھونٹنے سے مرا ہو، آٹومیٹک گلا گھونٹنے سے مر گیا، اس پہ کسی نے موقع ہی نہیں ملا پڑھنے کا بسم اللہ، اللہ اکبر۔ والموقوذۃ، اور جسے چوٹ مار کر ہلاک کیا گیا ہو کسی کو۔ آج کل کتنے واقعات ایسے ہوئے، ایک قربانی کے جانور کو مار دیا غصے کی وجہ سے، یا کسی کو مار دیا، قتل کر دیا، جانور کو بھی قتل کر رہے ہیں، انسانوں کو بھی۔ والمتردیۃ، اور جو اوپر سے گر کر مرا ہو۔ والنطیحۃ، اور جسے کسی جانور نے سینگ مار کر ہلاک کیا ہو، اتنا ظالم ہے۔ وما اکل السبع، اور جسے کسی درندے نے کھا لیا ہو۔ سبع کیسے بولتے ہیں؟ درندہ، اکلا مطلب کھانا۔ الا ما زکیتم، الا یہ کہ تم اس کے مرنے سے پہلے اس کو ذبح کر چکے ہو۔ یہ جتنے بھی بیان ہوئے ہیں ان سب کا اس میں تعلق ہو گیا، الا اگر وہ واقعہ ہوا کوئی ایسا اور وہ زندہ ہے، جانور میں جان باقی ہے، مرا نہیں ہے، پھر آپ اس پہ بسم اللہ اللہ اکبر کر کے حلال کریں گے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ الا ما زکیتم کی شرط کے ساتھ حلال ہو جائے گا۔ یہ سارے بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ نہیں تو یہ سارے پھر
مردار ہیں تو حلال ہی جانور نا. بات سمجھ آ رہی؟ گائے تھا، بکری تھی، گر گیا، ٹھیک ہے جی، کسی نے مار دیا، جانور نے مار دیا، یا خود کہیں پہ رسی پھنس گئی، رسی گلے میں گھونٹنے سے مر گیا، وہ کیا ہو تو مردار ہو گیا، حلال نہیں ہے وہ، حرام ہے، اس کو دفنا دیں گے، پھینک دیں گے. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ آگے دیکھیں. وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام. اور وہ جانور بھی حرام ہے جسے بتوں کی قربان گاہ پر ذبح کیا گیا ہو. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک گائے ماتا نے نہ، اے شنکر نے نہ، وہ گال سمجھ آ گئی نہیں؟ یا کوئی ایسے مسلمان کاموں میں لگ جائیں تو یہ کیا ہے؟ بڑا خطرناک کام ہے. وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام. اس کو ذبح، اور وہ جانور بھی حرام ہے جسے بتوں کی قربان گاہ پر ذبح کیا گیا، اور یہ بات بھی تمہارے لیے حرام ہے کہ تم جوئے کے تیروں سے گوشت وغیرہ تقسیم کرو. وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اب تفصیل دیکھ لیں اس میں. ذالکم فسق، یہ ساری باتیں سخت گناہ کی ہیں. ذالکم فسق، ذالکا، اور اسی طرح ذالکم، یہ بھی اس میں اشارہ ہے، وطا سوجی گرامر آہن. ذالکم اس فسق، اس میں اشارہ مشار الیہ، اتنا تو پتہ ہونا چاہیے نا بھائی، اتنی مشکل گرامر تو نہیں، نہ معنی ہے کوئی. یہ ساری باتیں سخت گناہ کی ہیں. ذالکم اس میں اشارہ، اور فسق کیا ہے؟ مشار الیہ. جاہلیت کے زمانے میں ایک طریقہ یہ تھا کہ ایک مشترک اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت قراندازی کے ذریعے تقسیم کرتے تھے. اور قراندازی کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ مختلف تیروں پر حصوں کے نام لکھ کر ایک تھیلے میں ڈال دیتے تھے. یہ دیکھیں یہ والی پرچی ڈالنے والا، پھر جس شخص کے نام پر جو حصہ نکل آیا اسے گوشت میں سے اتنا حصہ دے دیا جاتا تھا. اور کسی کے نام پر کوئی ایسا تیر نکل آیا جس پر کوئی حصہ مقرر نہیں ہے تو اس کو کچھ بھی نہیں ملتا تھا. اسی طرح ایک اور طریقہ یہ تھا کہ جب کسی اہم معاملے کا فیصلہ کرنا ہوتا تو تیروں کے ذریعے فال نکالتے تھے، اور اس فال میں جو بات نکل آئے اس کی پیروی اور لازم سمجھتے تھے. ان تمام طریقوں کو آیت کریمہ نے کیا کر دیا؟ لاٹری کو بھی حرام کر دیا گیا، اس میں لاجائز قرار دیا ہے. کیونکہ پہلی صورت میں یہ جوا ہے، اور دوسری صورت میں یا علم غیب کا دعویٰ ہے یا کسی معقول وجہ سے کہ بغیر کسی بات کو لازم سمجھنے کی خرابی ہے. بعض حضرات نے آیت کا ترجمہ اس طرح کیا ہے کہ اور یہ بات بھی تمہارے لیے حرام ہے کہ تم تیروں سے قسمت کا حال معلوم کرو. یہ دوسرے طریقے کی طرف اشارہ ہے، اور آیت کے الفاظ میں اس ترجمے کی بھی کیا ہے؟ گنجائش موجود ہے. یعنی ظلم ہے نا، 7 پرچیاں ڈالی ہیں تو 7 بندوں کا حصہ ہے تو 7 بندے کے نام ہونے چاہیے نا. 7 بندے، 6 پرچیاں، تو نام ہے اور ایک بندے کے ساتھ ظلم ہے، تو کیا مطلب جاتی نہیں ہے؟ قربانی بھی ہو جائے گی اگر ایسے کوئی قربانی میں کرے گا یا گوشت تقسیم کرے گا ایسے ہی حساب کتاب کے بغیر، تولے بغیر. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشون. آج کافر لوگ تمہارے دین کے مغلوب ہونے سے ناامید ہو گئے ہیں، لہذا ان سے مت ڈرو. یعنی یہ اب بیان ہو رہا ہے جب بالکل پوری طرح سے قوت کے ساتھ اسلام پھیل چکا، پوری دنیا میں اسلام کی بہار آ چکی. اب یہ آیتیں بیان ہو رہی ہیں. کیا ہوا؟ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشون. پہلے تو آپ تھوڑے ڈرے ڈرے رہتے تھے، تھوڑا اللہ سے بھی، اللہ کی طرف سے حکم آتا تھا تھوڑا صبر کر جاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے تھے تھوڑا صبر کر جاؤ، تھوڑا سا صبر کر جاؤ. اب تمہارا کیا ہے جی؟ معاملہ اور ہے، اب تم پاور والے ہو گئے ہو. اب عمر بھی آ چکے ہیں، عثمان بھی آ چکے ہیں، علی بھی آ چکے ہیں، صحابہ کی جماعت بن چکی ہے، آپ کی انتظام بن چکا ہے، مکمل ایک ترتیب بن چکی ہے. ٹھیک ہے جی، پورے عرب میں، مدینہ میں، مکہ میں، ارد گرد دائیں بائیں اور کیسر روم آگے پیچھے ہر طرف دعوت اسلام کیا ہوگی ہے؟ پھیل گئی ہے. اب وہ وقت نہیں رہا شروع والا، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشون. آج کافر لوگ تمہارے دین کے مغلوب ہونے سے نا امید ہو گئے ہیں، لہذا ان سے مت ڈرو. ٹھیک ہے جی، اب آپ کا ڈرنے کا وقت نہیں ہے کہ بلکہ کن کے ڈرنے کا وقت ہے؟ ان کے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. وخشونی، بلکہ کس سے ڈرو؟
میرا ڈر دل میں رکھو، وخشونی، اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر ہمیشہ کے لیے پسند کر لیا۔ صحیح احادیث میں آیا ہے کہ یہ آیت حجت الوداع کے موقع پر نازل ہوئی۔ حجت الوداع یعنی آپ سے جو آخری خطبہ تھا اس وقت یہ نازل ہوئی، اور یہ موقع تھا اسی وقت آنی چاہیے تھی نا۔ ٹھیک ہے جی۔ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ لہذا اس دین کے احکام کی پوری پابندی کرو، ہاں جو شخص شدید بھوک کے عالم میں بالکل مجبور ہو جائے اور اس مجبوری میں ان حرام چیزوں میں سے کچھ کھا لے، بشرطے کہ گناہ کی رغبت کی بنا پر ایسا نہ کیا، غیر متجانف الاسم فإن اللہ غفور رحیم، تو بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو پیچھے جو چیزیں بیان کی گئی ساری وہ حرام ہیں، وہ کیا ہیں؟ حرام ہیں۔ لیکن ایک بندہ ایمرجنسی میں آ گیا، بالکل اب کوئی صورت ہے ہی نہیں، حلال مل ہی نہیں رہا، مرنے لگا ہے، دائیں بائیں اس کو کچھ بھی نہیں نظر آ رہا، حلال چیز نہیں مل رہی، حرام ہے۔ اب اس کو سد رمق، اور فارسی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے سد رمق۔ سد رمق کا مطلب ہوتا ہے جان بچانے کے بقدر کھانا تھوڑا سا۔ اب جان بچانا کیا ہے؟ بھوک سے مر جانے کا حکم نہیں ہے۔ اس وقت آپ جو چھوڑی سی کوئی حرام چیز ملتی ہے اس سے کھائیں گے اور جان بچائیں گے، پیٹ بھر کے نہیں کھائیں گے، اتنا کہ بس آپ کی جان کچھ حلال ملنے تک، یا کچھ گھنٹوں کچھ وقت کے لیے کچھ گزارا، جان میں جان پیدا ہو جائے، ٹھیک ہے جی۔ یہ نہیں کہا جائے گا بھائی چلو بھائی توکل کرو جی، ذکر کرو، سمجھ آئی؟ توکل یہ نہیں ہے یہاں پہ، بات سمجھ گئے ہو بات کہ نہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، جتنی، دیکھیں آپ یہ جو کسی جگہ واقعہ آیا تھا، کسی ملک میں نا ایک لڑکے نے اپنی غلاظت، آپ نے ویڈیو دیکھی کہ نہیں، اپنا جو پخانہ پیشاب ہے اس کو کھایا، اتنا وہ ملبے کے نیچے دبا ہوا تھا نوجوان لڑکا، اس پہ وہ گزارا کر رہا تھا۔ اس کو یہ آیتیں پتہ تھیں تو تبھی کھا رہا تھا نا، ورنہ مر جاتا۔ یعنی وہ ہم لوگ صرف لباس پہننے کے چکر میں رہتے ہیں نا کہ لباس بڑا ہونا چاہیے، لباس تو سنت ہے، اس پہ ہم نے کاربند ہونا ہے۔ ان لوگوں کے کلچر ہی ایسا ہے کہ وہ لباس تو ایسے پہن رہے ہوتے ہیں جیسے یہودیوں کا ہے، انگریزوں کا ہے، ان کا ملک میں مجبوری بنی ہوئی ہے، لیکن قرآن ان کو آتا ہے، ہر اہل عرب بھی ہیں وہ سمجھتے ہیں قرآن کو، اور ہم لوگ نہیں سمجھتے قرآن کو، پڑھتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ یسألونک ماذا احل لهم، لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کون سی چیزیں حلال ہیں، مزید تفصیل آ رہی ہے، ماذا احل لهم قل احل لكم الطیبات، کہہ دو کہ تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں، وما علمتم من الجوارح، جن شکاری جانوروں کو تم نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق سکھا سکھا کر شکار کے لیے سودا لیا ہو، سمجھ آ رہی بات؟ وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله۔ شکاری جانوروں کی ترتیب بتائی جا رہی ہے بھائی، ٹھیک ہے جی۔ چڑی وغیرہ بھی آپ کرتے ہیں نا، کچھ لوگوں نے، ہم نے دیکھا ہے ایک درخت ہوتا ہے نا، بے شمار چڑیاں انواع وہاں کھڑکائی آ رہے ہیں، وہ کو لے لیں، کچھ پڑتے ہی نہیں ان کو، وہ تو کھا رہے ہیں تو حلال نہیں ہے نا؟ کیا خیال ہے؟ چڑی کو بھی آپ نے غلیل سے مارنا ہے نا، بسم اللہ اللہ اکبر کر کے ماریں، اس میں سے کوئی نہ کوئی گر ہی جاتی ہے، کیونکہ پتھر ہے کہ ایک ہی کسی کو لگے گا، سب کو تو نہیں لگ سکتا، اور سمجھ رہے ہو بات؟ یعنی بسم اللہ اللہ اکبر کے کھڑک، بسم اللہ اللہ اکبر، فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ سدھا لیا ہو، ٹریننگ والی بات ہو رہی ہے، ٹریننگ کر کے سدھا لیا ہو کا مطلب کیا؟ ٹریننگ دی ہو، جس جانور کو شکار کر کے تمہارے لیے روک رکھیں، اس میں سے تم کھا سکتے ہو، اور اس پر اللہ کا نام لیا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ شکاری جانوروں مثلا شکاری کتوں اور بعض جو ہوتے ہیں عقاب شاہ وغیرہ کے ذریعے حلال جانوروں کو شکار کر کے انہیں کھانا، جن شرائط کے ساتھ جائز ان کا بیان ہو رہا ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ شکاری جانور کو سدھا لیا گیا ہو، سدھا لیا گیا ہو مطلب کیا ہے؟ ٹریننگ یافتہ ہو،
ستالیہ کا مطلب کیا ہے؟ ٹریننگ دی گئی ہو نا، اس کو بار بار آزمایا گیا ہو، ایویں نہیں اناڑی نہ ہو جس کی علامت یہ بیان کی گئی کہ وہ جس جانور کا شکار کرے اسے خود نہ کھائے، غدار نہ ہو، شکار کرنے والا کتا باز عقاب کیا ہو، غدار نہ ہو۔ اس کی ایک نشانی کیا ہے؟ وہ پکڑ کے آپ کے پاس لائے، کیونکہ آپ کا وہ پالا ہوا ہے، آپ اس کو کھلا رہے ہیں نا، یہ نہ وہ شکار کرنے جائے خود کھا گیا تو اس کا مطلب آپ کے ساتھ وفادار نہیں ہے، وہ شکار بھی حلال نہیں ہے، اسے خود نہ قبل کے اپنے مالک کے لیے روک رکھے لے آئے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ شکار کرنے والے شکاری کتے کو کسی جانور پر چھوڑتے وقت اللہ کا نام لے، یعنی کیا کرے؟ بسم اللہ، صرف بسم اللہ بھی پڑھے گا تو ہو جائے گا، بات سمجھ گئے ہو؟ بسم اللہ پڑھے، بسم اللہ، اللہ اکبر، یہ بات سمجھ آئیے بھائی عبد الحفیظ صاحب؟ اڈر فیملی ان اللہ صلی اللہ اليوم احل لكم الطیبات، یہ نا اشارہ کرو یار، یہ بیان کی گئی ہے، اچھا آج تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اور جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی ان کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال ہے۔ کیا مطلب؟ کیا مطلب ہے؟ سمجھ آئے گی کہ نہیں؟ اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے، آگے تفصیل دیکھ لیں گے ہم تو مسلمانوں کے ساتھ سلام دعا نہیں کرتے، یہ بریلوی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ اہل حدیث ہے، سلام نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، اللہ تعالیٰ اہل کتاب کا ذبیحہ حلال فرما رہے ہیں، ان کے ساتھ معاملات وہ شرائط بھی ہوں گی۔ وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم، ان کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال۔ کیا خیال ہے؟ حلال کیا خیال ہے؟ سبحان اللہ، کیا لفظ بن گیا جی! نیز والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن اجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي اخدان، نیز مومنوں میں سے پاک دامن عورتیں بھی اور ان لوگوں میں سے پاک دامن عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، جب کہ تم نے ان کو نکاح کی حفاظت کے میں لانے کے لیے ان کے مہر دے دیے ہوں، نہ تو بغیر نکاح کے صرف حوث نکالنا مقصود ہو اور نہ خفیہ آشنائی پیدا کرنا، ولا متخذی اخدان، وہ گل سمجھ گیا ہو؟ قرآن نہ درس سمجھنے پہ ہو کہ نہیں؟ ہر چیز کتنی واضح طور پہ بیان کی جا رہی ہے، جو نفسانی خواہشات پہ چل رہے ہیں ان کو بھی بتایا جا رہا، ہر چیز کا کھانے سے بندے کو پھر خواہشات پیدا ہوتی ہے نا، کھانے کے بعد یہ چیز ذکر ہو رہی ہے۔ اب اس کی تفصیل دیکھیں کہ اہل کتاب کے بارے میں جو لکھا ہوا ہے، مخانے سے یہاں مراد ذبیحہ ہے، ذبیحہ مطلب سمجھتے ہو؟ مرغی کو ذبح کیا جاتا ہے تو وہ ذبیحہ ہوتا ہے، گوشت بکری ذبح کیا جاتا ہے اس کو ذبیحہ کہتے ہیں، اس کا ذبح کیا ہوا ذبیحہ۔ اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائی چونکہ جانور کے ذبح میں انہی شرائط کی رعایت رکھتے تھے جو اسلامی شریعت میں مقرر ہیں، اور وہ دوسرے غیر مسلموں سے اس معاملے میں ممتاز تھے کہ فی الجملہ آسمانی کتابوں کو مانتے تھے، اس لیے ان کے ذبح کیے ہوئے جانور مسلمانوں کے لیے جائز قرار دیے گئے تھے، بشرطے کہ وہ جانور کو صحیح شرعی طریقے سے ذبح کریں اور اس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام نہ لیں، یہ وہ بھی اگر شرائط پہ عمل کر رہے ہیں۔ آج کل کے یہودیوں اور عیسائیوں میں ایک بڑی تعداد تو ان لوگوں کی ہے جو در حقیقت دہریے ہیں، دہریے یعنی اللہ کو بھی نہیں مانتے، خدا ہی کے قائل نہیں ہیں، ایسے لوگوں کا ذبیحہ بالکل حلال نہیں ہے، اور ان میں سے بعض اگرچہ عیسائی یہودی ہیں مگر اپنے مذہب کے احکام کو چھوڑے ہوئے ہیں اور ذبح کرنے میں شرائط کا لحاظ نہیں کرتے، اس لیے ان کا ذبیحہ بھی حلال نہیں ہے۔ اس مسئلے کی پوری تحقیق میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر معارف القرآن اور جواہر الفقہ میں موجود ہے، نیز میرا بھی عربی رسالہ احکام الذبائح اسی موضوع پر ہے، اس کا انگریزی ترجمہ بھی شائع ہو چکا ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ وطنا کہ ودی گال سمجھ کے چلے ونجو تو ٹھیک ہے جی، آؤ جی، یہودی عیسائی ساڑھے یارو آؤ، یہ وہ نہیں ہے، یہ تو دشمن ہیں بہت سارے اس میں، سمجھ آئیے؟ اور وہ یہ اپنی تعلیمات سے ہٹ چکے ہیں، بہت کم لوگ نہ ہونے کے برابر ایسے لوگ ہیں جو اصل کتاب والے ہیں، عمل کرنے والے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہ اس کی تفصیل ہو گئی، آگے تفصیل کس کی تھی؟ 10 نمبر یہاں پہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ نیز مومنوں میں سے پاک دامن عورتیں بھی اور ان لوگوں میں سے پاک دامن عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، یعنی دو باتیں ذکر ہو رہی ہیں، ایک تو کھانے کے بارے میں اور دوسرا کیا ہے؟ کھانے کے ساتھ ایک تو کھانا ہو گیا اور پھر آگے نکاح کا ذکر،
اہل کتاب کی دوسری خصوصیت یہ بیان کی گئی ہے کہ ان کی عورتوں سے نکاح بھی حلال ہے، لیکن یہاں بھی دو اہم نقطے یاد رکھنے ضروری ہیں۔ ایک یہ کہ یہ حکم ان یہودی یا عیسائی خواتین کا ہے جو واقعی یہودی یا عیسائی ہوں، جیسا کہ اوپر عرض کیا گیا۔ مغربی ممالک میں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ مردم شماری کے حساب سے تو انہیں عیسائی یہودی گنا گیا، لیکن نہ وہ خدا پر ایمان رکھتے، نہ کسی پیغمبر یا کسی آسمانی کتاب پر۔ ایسے لوگ اہل کتاب میں شامل نہیں ہیں، نہ ان کا ذبیحہ حلال ہے، نہ ان ایسی عورتوں سے نکاح حلال ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اگر کوئی عورت واقعی یہودی یا عیسائی ہو، لیکن اس بات کا قوی خطرہ ہو کہ وہ اپنے شوہر یا بچوں پر اثر ڈال کر انہیں اسلام سے کیا کر دے گی، دور کر دے گی، یعنی یہودی عیسائی بنا دے گی، اسلام سے دور کر دے گی، تو ایسی عورت سے نکاح کرنا گناہ ہوگا۔ اور یہ اور بات ہے کہ اگر کسی نے نکاح کر لیا تو نکاح منعقد ہو جائے گا۔ نکاح کیا ہوگا؟ ہو جائے گا۔ مزے کرو ہم جائی نے باہر چلے منجو، لیکن ابھی خطرے تو بچنا ہے۔ اس لیے دو ہمارے شاگرد ہیں، حیات شاہ اور سعد شاہ۔ اس کی اماں جان جاپانی ہے اور ابا جان پٹھان ہے۔ مفتی ظہر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھانجے ہیں سگے۔ ظاہر شاہ صاحب نے بھی نکاح کیا تھا جاپانی لڑکی سے، اس میں سے دو بچے ماشاءاللہ ہمارے شاگرد ہیں الحمدللہ، اور ایک ان میں سے حافظ بنا۔ اس میں سے تقریباً آدھے سے زیادہ قرآن اس نے ہمارے سے حفظ کیا۔ مسجد عائشہ کا وہ پہلا حافظ ہے، یعنی قرآن سا۔ اب اس میں دیکھتے ہیں دوسرا حافظ کون بنتا ہے، طلحہ ہے، عبد الباسط ہے، اور کون ہے پتہ نہیں۔ تو مقصد سمجھ آ گئی، لیکن وہ بتایا جا رہا ہے کہ یا تو وہ چھوڑ دی اس نے یا پھر پتہ نہیں دوبارہ وہ واپس لوٹ گئی اپنے۔ اس پہ تحقیق مجھے پتہ نہیں ہے۔ وہ سمجھ آئی گل؟ منعقد ہو جائے گا، اور یہ اولاد کو حرام نہیں کہا جائے گا۔ آج کل چونکہ مسلمان عوام میں اپنے دین کی ضروری معلومات اور ان پر عمل کی بڑی کمی، اس لیے اس معاملے میں بہت احتیاط لازم ہے۔ مقصد کیا ہے کہ بچنا چاہیے۔ اور گل سمجھ آئی نے؟ کہاں تک ہوا؟ ولا متخذ اخدان تک ترجمہ ہوا۔ ومن یکفر بالایمان فقد حبط عمله وهو فی الآخرة من الخاسرین، اور جو شخص ایمان سے انکار کرے اس کا سارا کیا درا غارت ہو جائے گا، اور آخرت میں اس کا شمار خسارہ اٹھانے والوں میں ہوگا۔ یہاں تک آیت 5 آیتیں مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے۔ اور کل دوسرا رکوع سے وضو کے فرائض کا ذکر ہوگا انشاءاللہ اہتمام کے ساتھ شامل۔ کل ہفتہ ہے تو اس میں تو درس ہوگا کہ نہیں، پروگرام ہوگا، اس کے لیے تیاری بھرپور کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللهم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔